السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے ایک ویب سائٹ کے متعلق، جو کہ بہت ہی بہترین قسم کی ایک ویب سائٹ ہے۔ اب گوگل کو اوپن کر کے اس پہ لکھیں گے موسوعۃ الحدیث، جیسے کہ میں پہلے اس کو تلاش کر چکا ہوں تو یہ سرچ ہسٹری میں میرے سامنے موجود ہے۔ آپ اسی کو اردو میں اپنے سرچ بار میں لکھیں گے، اس کو تلاش کریں گے، سرچ کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پر حدیث اسلام db.com کے نام سے ایک آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ آپ اس پر کلک کر کے اس کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے پہلا صفحہ اس کا یہ ہوگا۔ سب سے پہلے اوپر اس کا نام دیا ہوا ہے موسوعۃ الحدیث، جبکہ اس سے پہلے الموسوعۃ الحدیثیہ کے نام سے ایک اپلیکیشن پڑھ چکے ہیں، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کچھ ایسے واقعات انہوں نے جمع کر دیے ہیں جو کہ احادیث کے نام سے مشہور ہیں، احادیث کے ٹائٹل کے ساتھ مشہور ہیں، جبکہ وہ صحیح نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں اور بعد میں گھڑے گئے ہیں۔ یہ بھی موسوعۃ الحدیث کے نام سے ویب سائٹ ہے۔ اس کا بھی کام احادیث کے متعلق ہے، اس کے راویوں کے متعلق ہے، اس کی کتابوں کے متعلق ہے، راوی کا درجہ کیا ہے وہ اس میں آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر اپلیکیشن ویب سائٹ کا نام ہے موسوعۃ الحدیث، اس کے نیچے یہ 3 ڈاٹ ہیں، اس میں بہت کام کی چیزیں ہیں، اور اس کے نیچے ہے سرچ۔ سرچ بار میں آپ کسی بھی راوی کے متعلق روایات دیکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ابو اسحاق ایک راوی ہیں جو پہلے میں سرچ کر چکا ہوں، اس کے بارے میں ہم سرچ کرنا چاہیں گے تو ان کی جو روایت ہوں گی وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انٹرنیٹ کے بغیر گوگل نہیں چلے گا۔ تو آپ جیسے ہی میں نے ان کا نام لکھ کر سرچ کیا ہے تو ان سے جتنی بھی روایات کے بارے میں اقوال ہیں یا ان سے جو روایات مروی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ یہاں اس پر آپ کلک کر کر حدیث کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر اس پر آپ کلک کریں گے تو مزید اور روایات ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد یہ 3 نشان ہیں، 3 لائنیں ہیں، یہاں اگر آپ کلک کریں گے تو پہلا صفحہ اس کا اوپن ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ ویب سائٹ کھولیں گے تو اس وقت بھی پہلا صفحہ اوپن ہو جائے گا۔ الکتب پر آپ کلک کریں گے تو اس میں کتابیں اور اس کے مصنف کا نام ساتھ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سب سے پہلے کتاب ہے ربیع بن حبیب کی، انہوں نے اس کا جو ہے وہ مصنف کا نام بھی دیا ہے اور کتاب کا نام مسند ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر مجاہد ہے، مجاہد بن جبر کی یہ کتاب ہے، یہ انہوں نے کتابوں کی لسٹ دے دی ہے، اس میں کتاب کا نام اور اس کے مؤلف کا نام ہے، اور اکثر اس پر آپ کلک کر کے زیادہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کتاب کوئی بھی اوپن کریں، مثال کے طور پر اگر آپ یہ کتاب اوپن کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ اوپن کریں گے، اس اوپن کرنے کے بعد کتاب کے عنوانوں میں سے کچھ عنوان اگر آپ یہاں پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو عربی کے اعتبار سے آپ یہاں پر اس میں سرچ کر کے ڈائریکٹ ہی اسی عنوان پر پہنچ سکتے ہیں۔ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں سے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کتاب اوپن ہو جائے گی۔ اس میں جس طرح آپ اس کو جو ہے وہ کھولتے چلے جائیں گے، آگے پیچھے حدیث الاول، یہاں سے آ جائیں گے تو حدیث جو ہے وہ آخری طور پر چلے جائیں گے، حدیث الثانی یہاں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے آنے والی حدیث، پیچھے والی حدیث، جیسے آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے نیچے ہے روات کے نام سے۔ روات کے نام میں بہت سارے راویوں کا تذکرہ انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی راوی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا درجہ کیا ہے، احادیث کے اندر اس کی روایت کو کس درجے میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ سب سے پہلے عبداللہ بن عبد الملک ہیں، ان کا لقب انہوں نے ذکر کر دیا، اس کا رتبہ کیا ہے۔ اگر کوئی صحابی راوی ہیں تو ان کے سامنے صرف صحابی لکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عقل سلیم انسان والا اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ صحابیت کا درجہ جو ہے وہ ایک عام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ان کا مقدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور صحابی کی روایت کسی بھی صورت میں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی وفات لکھی ہے، یہ اس کی وفات نیچے ہے۔ اس کے نیچے اگر آ جائیں تو یہ ایک اور راوی کا ہے، آدم بن عبد الرحمن بن محمد بن، آگے جو اس کا نام پورا ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، اس کا لقب جو ہے وہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے، اور یہاں اس کا رتبہ ذکر کیا ہے کہ یہ راویوں میں ثقہ راوی ہیں، ان کی روایت بھی معتبر ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں آدم بن علی ہیں، ان کا رتبہ ہے صدوق حسن الحدیث۔ ایک یہ راویہ ہیں آمنہ بنت الحکم، یہ صحابیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آمنہ بنت عبداللہ کے نام سے راویہ ہیں، وہ مجہول الحال ہیں، ان کے حالات کا معلوم ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو یہ انہوں نے اس طرح احادیث کے راویوں کا تذکرہ دے دیا ہے۔ اگر آپ اس میں صرف صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ اور صحابیات میں سے راوی کون کون سے ہیں، آپ یہاں پر کلک کریں، اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے صحابہ اور ان کے جو صحابیہ ہیں انہی کے جو ہے وہ انہوں نے تعارف دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کا آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ یا اسی طرح
ثقہ جو راوی ہیں صدوق ہیں یا اسی طرح ضعیف ہیں، متہم بالکذب ہیں، کذاب ہیں، ٹھیک ہے. تو منکر الحدیث اگر کوئی راوی دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کے اندر کس کس کو شامل کیا ہے منکر الاحادیث، تو اس کے اندر یہ دیکھیں ابو احمد بن علی ہیں، اس کا رتبہ کیا ہے؟ منکر الحدیث. محدثین کرام نے اس کے اوپر جو حکم لگایا ہے کہ اس کی روایت یہ حدیث کا منکر ہے، منکر الحدیث، یہ دیکھیں آپ اس کے سامنے سارا آ چکا ہے. اس کے بعد مؤلفین کتاب ہیں، یہ مصنفین حضرات ہیں، ان کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اب مجاہد بن جبر اس پر کلک کریں گے تو ان کی جو کتاب ہوگی وہ آپ کے سامنے یہ آ گئی، تفسیر مجاہد ہے، مجاہد بن جبر. اگر آپ اپنی کوئی زیر مطالعہ کتب رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، دیکھیں یہ پہلے میں نے یہی کھولی تھی تو لہٰذا یہ انہوں نے یہاں پر لا کر شو کر دی ہے. 2 ہیں، 2 میں اس سے پہلے کھول چکا ہوں تو یہ انہوں نے میرے سامنے رکھ دی ہیں. یہ اپلیکیشن ہے ایک موسوعۃ الحدیث کے نام سے، جو کہ بہت ہی بہترین قسم کی اپلیکیشن ہے، خاص طور پر ان حضرات کے لیے جو کہ جن کا تعلق دارالافتاء سے ہے، کیونکہ دارالافتاء کے اندر جو تحقیق کا ایک مقام ہوتا ہے اس میں اس چیز کی کافی حد تک ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کو آپ دیکھیں اور اس کو استعمال میں لائیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ مند ثابت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.